دلی کے اندر 33,000 مسلمان شہید کیے گئے اور لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک درختوں کے اوپر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا، ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا۔ آج میں پوچھتا ہوں، ملک کی آزادی کو 70-80 سال ہو رہے ہیں، بتائیے کیا محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے 1803 میں آواز بلند کی تھی کہ ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس غلام ملک کو آزاد کرانا اس ملک میں بسنے والے ہر مسلمان اور ہر شخص کا فرض ہے۔ کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی طاقت کے سامنے آزادی ملک کا نعرہ بلند کر سکتا۔ ایک مسلمان عالم دین نے اسی دلی کے اندر اس نعرے کو بلند کیا، اس کی جائیداد قلق کر لی گئی، اس کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا، اس کو دلی بدر کر دیا گیا، لیکن یہ مسلمان ایسے نہیں تھے جو کسی ملک کے پیسے یا اس کی سطوت اور اس کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیتے۔ جو انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا تھا پتھر کی چٹان کی طرح، اسی طرح اس موقف کے اوپر کھڑے رہے۔ سب سے پہلا جہاد سن 1932 کے اندر ہوا، ہندوستانی لوگ تو جانتے بھی نہیں، اور اس کے اندر لوگ مر گئے، ختم ہو گئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے رشتے کے، ان کے قریب، ان کے اولاد میں شاہ اسماعیل شہید اور رائے بریلی کے شاہ احمد شہید، دونوں کے دونوں ختم ہو گئے، شہید ہو گئے بالا کوٹ کے میدان میں، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ لوگ جو بچ کر آئے تھے سن 1857 میں پھر جہاد کر دیا، اور اس کے اندر صرف اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمان شہید کیے گئے اور لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک درختوں کے اوپر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، علماء کی تاریخ ہے۔ بتائیں کون ہے جس کی زندگی کے اندر یہ تاریخ مل سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں، لاکھوں آدمی کے سامنے کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال ہے جس نے اس ملک کی اس طرح خدمت کی ہو جس طرح مسلمان علماء نے خدمت کی ہے؟ میرے بھائی، جمعیت علماء انہی مجاہدین کی بنائی ہوئی جماعت ہے، ہم تو ان کے جوتے سیدھے کرنے والے ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے جو جمعیت کی بنیاد کے اندر ہندو مسلم اتحاد اور ملک کے ہر بسنے والے کو ایک پیغام دیا تھا پیار و محبت کا، ہم اسی پیغام کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے، دنیا توڑنا چاہتی ہے، حکومتیں برباد کرنا چاہتی ہیں، فرقہ پرست ذہنیت آگ لگانا چاہتی ہے، یہ نعرہ دینا چاہتی ہے کہ ہندو الگ، سکھ الگ، مسلمان الگ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی۔ یہ ہمارا پیغام نہیں ہے، ان بزرگوں کا پیغام ہے جنہوں نے پھانسیوں کے تختوں کو چوما، اپنے اس ملک کے لیے چوما ہے، اس کی آزادی کے لیے چوما ہے۔ اس ملک کے اندر یگانگت اتحاد جس کو آج آگ لگایا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے اسی اتحاد کے لیے اپنی قیمتی جانوں کو قربان کیا ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ملک آزاد ہو جائے، حکومت ایسی بننی چاہیے جو حکومت سیکولر حکومت ہو، کسی کا حق نہ جائے۔ کانگریس اس لیے نہیں بنی تھی، یہ 1803 کی آواز ہے کہ ملک غلام ہو گیا۔ جہاد کرنا فرض ہے۔ کانگریس کا تو وجود بھی نہیں تھا، کانگریس تو 28 دسمبر 1985 کو بنی ہے، اور اس کا پہلا اجلاس بمبئی کے اندر ہوا ہے۔ آپ لوگ سمجھیں اس کو، کانگریس ملک کو آزاد کرانے کے لیے نہیں بنی تھی۔ کانگریس کی تجویز موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم ملک کے بسنے والوں کی اس جنگ و جدال سے دو جہاد، سن 32 کا، 1857 کا، اس جہاد کے نتیجے میں جو برطانیہ کی حکومت اور ہندوستان کی حکومت میں دوری پیدا ہو گئی ہے، کانگریس کا مقصد تھا کہ اس دوری کو ختم کر دیا جائے، ملک کو اپنے گردن سے زنجیر غلامی کی نکال کر توڑ دیا جائے۔ کانگریس کا مقصد نہیں تھا۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ بات ہے اور کانگریس کی تجویز میں موجود ہے، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ کسی نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جو ہندوؤں نے بنائی ہے انگریز کے ساتھ مل کر، کیا مسلمان اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا
اور یہ کہا کہ جس طرح اپنے کاروبار میں ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے، اسی طرح اس پارٹی کے اندر بھی ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس فتوے کا نام ہے نصرت الابرار، جو پرانی یونین مکتبیں ہیں، لائبریریاں ہیں، یہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ یہ صرف فتویٰ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے اور کانگریس کے اس نظریے کو بدلنا چاہیے، کانگریس کے اندر مستقل غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے اور انگریز کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ مسلمان جوق در جوق اس کے اندر شریک ہوئے، کانگریس کے اس نظریے کو بدل دیا اور کانگریس کو ملک کی آزادی کے لیے کھڑا کر دیا۔ یہ مسلمان کا، علماء کا، جمعیت علماء کا کردار ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، تاریخ میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، ہم سے پوچھیں ہم وہ تاریخ کی لکھی ہوئی چیزیں لیں گے؟ ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا۔ وہ طبقہ جو آج ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو دفن کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری تاریخ کو دفن کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا، مگر ہم کہتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے۔ میرے بھائی، ملک اسی طرح چلتا رہا، جیسے جیسے آزادی قریب آتی رہی، جمعیت علماء ہند وہ تنہا ایک جماعت تھی جو برابر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی سے یہ بات کہتی رہی کہ ہمیں ضمانت دو، ہم 143 سال ہیں ہماری زندگی، جہاد کی زندگی، ہمیں یہ ضمانت دو کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا کردار سیکولر کردار ہوگا، دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، عیسائی ہر ایک کو اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا حق ہوگا اور حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس تجویزیں موجود ہیں، برابر ہمیں مفتی کفایت اللہ صاحب جو جمعیت علماء کے اس وقت صدر تھے، نام لے کر ان کے پاس موتی لال نہرو، گاندھی جی، یہ لوگ اپنی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز بھیجتے ہیں، مفتی صاحب کرم فرما، مفتی صاحب یہ ہے کہ ہمارا ملک جب آزاد ہوگا ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ملک سیکولر ملک ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا کردار، ہمارا مذہب، ہمارا وقت، ہر چیز آزاد رہے گا، مسلمان جس طرح چاہے گا اپنی زندگی گزارے گا، اپنے مذہب کو سینے سے لگا کر زندگی گزارے گا۔ میں یہ بات صرف ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ غور سے اس تحریر کا ایک ایک لفظ سنیں۔ ہری پور ضلع سورت کا اجلاس عام جو 19، 20، 21 فروری 1938 میں، 47 میں ملک آزاد ہوا، یہ اجلاس 1938 میں، اس سے بھی 9 سال پہلے، یعنی آج کے مقابلے میں 80 سال پہلے یہ اجلاس ہوا تھا۔ اس کے اندر تجویز دیکھیے آپ، ورکنگ کمیٹی نے 1937 میں اپنی کلکتے کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی، اسے یہ کانگریس منظور کرتی ہے۔ اس وقت کی بات ہے۔ اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو، اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ آپ الفاظ پر غور کیجئے، اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکے۔ اس کے بعد اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہب، مذہبی فرائض، اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی تہذیب و تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی زبان، ان کی شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے یو پی کانگریس کا شائع کردہ الیکشن بورڈ نیشنل ہیرالڈ پریس لکھنؤ 1946 کے اندر، شاید 10 فروری ہے جو میں نے نقل کیا ہے، وہ مٹا ہوا سا تھا، اس کے اندر یہ بلیٹن شائع ہوا ہے۔
میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی یہ جمعیت علماء کے بار بار کچھوکے لگانے پر وعدہ کرو کہ ملک سیکولر ملک ہے، وہ وعدہ کرتے چلتے ہیں۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کا مذہب اور مذہبی فرائض محفوظ رہیں گے۔ آج میں پوچھتا ہوں، ملک کی آزادی کو 70-80 سال ہو رہے ہیں، بتائیے کیا محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ آپ مذہب محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ کیا آپ نے مسلمان مذہب کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ آپ جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے نکاح اور طلاق کے اندر کر دیا، مذہب کا محفوظ ہے؟ آپ کی حکومت اتراکھنڈ میں ہے، آپ یکساں سول کوڈ، یعنی کوئی تعلق مسلمان کا مذہب سے نہیں ہوگا، گورنمنٹ جو قائم کرے گی اس کے اوپر مسلمان کو چلنا ہوگا۔ کہاں کا سیکولرزم ہے؟ کیا مسلمان اس پر اطمینان کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی اور آپ کی حکومت کا بنیادی ناپاک پتھر یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مذہب سے آپ دور کر دیں۔ کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ یہ آج کی حکومت کا یہ مسئلہ ہے۔ مذہبی فرائض کہاں کے آپ زندہ رہ گئے؟ آج آپ نے مسئلہ بنایا ہے کہ اتراکھنڈ کی ریاست اور شہروں کے اندر مسلمان جو 50 سال سے آباد ہے، آباد بھی نہیں رہ سکے گا۔ یہ آپ کا کردار ہے، یہ تصویر ہے اور ناپاک تصویر ہے، ہم کہتے ہیں۔ جس تصویر کو آپ پیش کر رہے ہیں یہ تصویر سیکولر دستور کی تصویر نہیں ہے۔